السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ہمارے تاریخ کی اسٹڈی کا جو سفر چل رہا تھا اس میں واسکو ڈی گاما کو لائسنس ٹو کل دے کر اہل مغرب نے مشرق کی طرف اس کا رخ کر دیا، جس میں سب سے پہلے اس کو افریقہ کے گرد پورا چکر لگانا تھا، کیپ ٹاؤن اور اس سے آگے کا راستہ دریافت کرنا تھا، لیکن وہاں تک کا جو آگے افرادی قوت اور مال و دولت، اسباب، کھانا، راشن، یہ سب چیزیں جو بیچ میں قبائل آ رہے تھے، جو ساحلوں پہ بے یار و مددگار تھے اور کوئی طاقتور، کوئی عسکری طاقت نہیں تھے، تو یہ انہوں نے وہاں قتل عام کر کے اور ان کو لوٹ مار کر کے اور ان کے غلاموں کی تجارت کا دنیا میں آج تک اتنا بڑا دھندا نہیں ہوا جو ان لوگوں نے برپا کیا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ سارے غلاموں کی تجارت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے افریقہ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ غلامی کی تجارت مسلمان کرتے تھے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو معصوم تھے، ہمیں کیا پتہ یہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جنہوں نے غلام بنایا انہی کی مشنریز پھر داخل ہوتی تھیں اور نیک بن کے، اور وہاں تو اسی لیے جنوبی افریقہ، جو بر اعظم افریقہ کا پورا جنوبی حصہ ہے، وہ سارا عیسائیت کی مشنریز کی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، یہ جو ایگزیجریٹڈ فارمیٹ ہے، یا جو ہسٹری کو مینوپلیٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اس کے تحت انہوں نے اس کو عیسائی بنا لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جب واسکو ڈی گاما اور پھر بعد میں یہ تو پرتگیز تھے، لیکن جو بعد میں انگریزوں کے بھی کانوائے آئے، یا وہ ٹریڈرز بشکل ٹریٹر یا ٹریٹرز بشکل ٹریڈرز حملہ آور ہوئے، تو انہوں نے یہی کیا کہ غلام بنایا اور انہیں اس شرط پہ مطمئن کیا کہ تمہاری جو پیچھے فیملیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کو کھانا پینا، راشن، پیسے سب دیے جائیں گے، تم بس ہمارے ساتھ چلو۔ اور جب ان غلاموں کی فوج تیار کر کے یہ چلے وہاں سے، تو پیچھے ایک اور جنگی جہاز آتا تھا جو ان بے یار و مددگار بیچارے بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے، ان سب کا قتل عام تہس نہس کرتا ہوا جاتا تھا، پیچھے کوئی نہیں رہتا۔ اور فوج جو آگے غلاموں کی بنائی ہوتی تھی، ان کو یہی پتہ ہوتا تھا کہ چلو ہمارے گھر والے تو سکھ چین سے زندگی گزاریں گے۔ اس طرح کی ایک بہت بڑی فوج بنا کر اصل میں یہ واسکو ڈی گاما، اور اس کے بعد 100-125 سال بعد انگریز جب آئے تو وہ بھی انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، اور یہ جو ہندوستان اور یہ بنگلہ دیش، یعنی بحر ہند میں جو بے شمار غیر آباد جزائر ہیں، ان میں اس فوج کو چھپا دیا گیا۔ مغل بادشاہ اور جو دیگر بادشاہ تھے مسلمانوں کے، وہ سارے سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، تو ان کا بحری قوت کو بطور عسکری قوت بحریہ کو بنانے کا کوئی نہ تجربہ تھا، نہ انہیں اس کی اہمیت کا ادراک تھا۔ چنانچہ حملہ آور جب سمندری راستے سے حملہ کیا تو وہ اس کے لیے قطعی تیار نہ تھے، اور یہ فوجیں ساری چھپا کے رکھتے تھے اس میں جزائر پہ، اور رات کے وقت حملہ آور ہوتے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہوا کیا، صبح تک وہ فٹ پرنٹس اپنے مٹا کے اور واپس جزائر تک منتقل کر دیتے تھے۔
اور انگریز جو تھے ان پہ کچھ مطلب یورپ والے ان پہ کوئی اس کا الزام بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ آنے والے حبشی نسل ہوتے تھے اور یہ سفید فام لوگ تھے. تو انہوں نے 150-200 سال اسی طرح ڈے بائی ڈے روزانہ کی بنیاد پہ انچ بائی انچ زمین قبضہ کی. اور کوئی یہ بہادر لوگ تو ہیں نہیں، تو یہ کسی میدان میں صحیح جنگ کرتے. جنگ ہی اس وقت کرتے ہیں جب انہیں بالکل پتہ چل جائے کہ میر جعفر اور میر صادق ہم اندر انڈکٹ کر چکے ہیں اور وہ ان کے بارودوں میں پانی ملا چکے ہیں اور ان کی فوج کا معتدبہ حصہ ہم خرید چکے ہیں، تو ہمیں کوئی ریٹیلیشن نہیں ملے گی، کوئی حملے کے جواب نہیں ملے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ سب بزدل لوگ ہیں. اور جو بزدل ہوتا ہے وہی اپنے نام کے ساتھ بزدلی چھپانے کے لیے بہادر لگاتا ہے. اور یہ انگریز اپنے آپ کو یہاں انگریز بہادر کہلواتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہماری یہاں کی مقامی قوتیں جو تھیں یا نواب تھے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. اور معیشت کو بطور عسکری ہتھیار استعمال کرنے کا جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا، تو وہ بھی یہاں کیا دنیا کی تاریخ میں ہی نیا تھا. آئندہ ہم انشاءاللہ اس پہ بھی گاہے بگاہے گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو یہ مسئلہ اصل میں سمجھ آئے اور اس کی گہرائی اور گہرائی کا ادراک ہو سکے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.